بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں۔ نگراں حکومت کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ایک موجودہ حکومت نے جو ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے سلسلے میں ایک مسودہ تیار کیا گیا ہے اور اس مسودے کی کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے منظر عام پہ آ بھی گئی ہیں اور اس مسودے کو آج جو ہے وہ مشترکہ اجلاس جو کل سے جاری ساری ہے اس مشترکہ اجلاس میں، پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو ہے یہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ خبریں آ چکی ہیں کہ اس پہ جو ہے موجودہ حکومت کے اتحادی اور اپوزیشن جو ممبران ہیں انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سلسلے میں رضا ربانی صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور وہ کسی صورت میں بھی جو ہے یہ ایکٹ کے تھرو جو ہے یہ ایکٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں، راجہ ریاض نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جو ہے وہ نگراں حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام چل رہا ہے اور اس سلسلے میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ جو ہے راجہ ریاض صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں گے تو پھر اگلے جو ہے یہ 2 سال تک جو ہے یہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کسی کو بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن آج ایک اور بیان بھی آیا ہے سامنے، اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نگراں حکومت کے وزیر اعظم جو ہوں گے ان کو تمام اختیارات ہوں گے، معاشی فیصلے بھی وہ کر سکیں گے اور تمام باہر کے ممالک سے بھی وہ بات کر سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس سلسلے میں جو ہے وہ نگراں حکومت کے سلسلے میں نگراں وزیر اعظم کون ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ قیاس آرائیاں ہیں اور اس قیاس آرائیوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ 2-4 دن میں ہی جو یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن پہلے سے جو ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے سلسلہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اختیار ہے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کو مقرر کرنے کا وہ صرف وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن لیڈر کے مشاورت سے ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر اگر اس چیز کو مانتا ہے کہ ہاں یہی نگراں وزیر اعظم ہوں گے تو اس پہ جو ہے وزیر اعظم بھی جو ہے وہ یقین کر کے اس کے بعد یہ بات عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں ان کو بھی اس بات پہ اعتراض ہے کہ نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا بھی بیان آ چکا ہے، وہ بھی نگراں وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے کل بھی ایک پیپلز پارٹی نے جو ہے ایک کانفرنس بلائی اور ان کا یہ موقف تھا کہ اس سلسلے میں جو ہے ہم سے کوئی مشاورت ابھی تک نہیں کی گئی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ جو نگراں وزیر اعظم کے طور پہ اسحاق ڈار کا نام بالکل مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے شیری رحمان کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے اور اس کے علاوہ اور دوسرے ممبران کا بھی نام شامل حال ہے اور وہ کسی صورت میں بھی جو ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سلسلے میں جو ہے ملاقاتیں جو ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی اناؤنسمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین کے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہے اور اس میدان میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اوپر کوئی بینڈ نہیں لگتا اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی جماعتیں مین ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لیں گی تو اس سلسلے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ابھی پارٹی اتنی مضبوط نہیں ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے اسٹرانگ امیدوار ہے اور اگر الیکشن صاف اور شفاف ہوتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی شمولیت نہیں ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت مضبوط ترین جماعت ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے گی
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ون ون سچویشن ہوگی اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آگے جو بھی رزلٹ آئے گا اس میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ جو ہے بھرپور طریقے سے سامنے آئے گی۔ یہاں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پہ اگلے الیکشن کے بعد دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے طور پہ اگر الیکشن میں نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن انتہائی قریب ہے، اور اگر یہ نومبر میں بھی الیکشن 5 یا 12 تاریخ کو ہو جاتے ہیں تو بھی اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ان کو تمام کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کیسز میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آئیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے، تو اس میں تو میرا خیال ہے ابھی کافی ٹائم ہے۔ لیکن ادھر اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اس پہ بہت مسلسل کئی مہینوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خواب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم بنے، اور اس سلسلے میں انہوں نے واقعی محنت بھی کی ہے، اور بلاول صاحب نے خارجی اتنے وزٹ کیے ہیں وزارت خارجہ کے سلسلے میں، اور ایز اے وزیر خارجہ انہوں نے بہت سارے وزٹ کیے ہیں، اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف کی بھی جو یہ ساری جو کارکردگی سامنے آئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میری ہی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو ہے بہت محنت کی ہے، اور آج اس سلسلے میں ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پہ شکریہ ادا کیا ہے، یہ جو ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی وجہ سے ایک قسط جو ہے وہ ابھی تک جاری ہو چکی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے اپوزیشن اور موجودہ حکومت اور اتحادیوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، وہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو نہیں مان رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کے طور پہ جو اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں نہ اتحادی مان رہے ہیں، نہ اپوزیشن لیڈر مان رہے ہیں۔ اب اس میں جو مین کردار ہے وہ مولانا صاحب کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور وہ بہت اہم کردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اور اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے جتنے اتحادی ہیں وہ ان کے فیصلے کو سراہیں گے، جو بھی آگے رد عمل آئے گا اس سلسلے میں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اگر انشاءاللہ نومبر میں ہو جاتے ہیں، شفاف ہو جاتے ہیں، تو کیا رزلٹ اس کا آئے گا۔ اب ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ والی موجودہ حکومت جو ہے وہ جو ہے یہ حکومت جو ہے الیکشن کے سلسلے میں مزید 1 سال کی ایکسٹینشن چاہتی تھی، جیسے ہم نے پچھلے ولاگس میں بتایا۔ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس سلسلے میں، زرداری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس موجودہ حکومت کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملے تاکہ معاشی اعتبار سے بھی تھوڑا اسٹرانگ ہو جائیں اور پارٹی بھی تھوڑی سی مضبوط ہو جائے تاکہ یہ مین الیکشن میں جائیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا، جس سلسلے میں اب جو ہے مسلسل جو ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ نومبر میں یہ الیکشن ضرور ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی کو بھرپور اجازت مل جاتی ہے الیکشن میں حصہ لینے کی، تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اس وقت پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے، اور اس کے بعد پی ایم ایل نون ہے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں جاتی یا اس کو کورٹ یا عدالتیں اس کو جو ہے وہ نااہل کر دیتی ہیں اور وہ حصہ نہیں لے سکتی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی 2 جماعتیں رہ جاتی ہیں جس میں جو ہے مین کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ اور ابھی تک مبصرین کا یہی خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی جو ہے اتنی مضبوط جو ہے وہ ورکنگ نہیں ہے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ زرداری صاحب کا ایک خواب ہے کہ وہ اپنے بیٹے بلاول زرداری کو وزیر اعظم دیکھیں، اور اس سلسلے میں مبصرین کا یہ خیال ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ زرداری صاحب نے اس سلسلے میں جو ہے بہت محنت کی ہے، اور گزشتہ 6-8 مہینے سے اسی پہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وزارت داخلہ کی طرف سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت سارے دورے کیے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے آئی ایم ایف سے جو یہ ڈیل ہوئی ہے اس سلسلے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ میں نے اس سلسلے میں جو ہے کافی جو ہے وزٹس اور میٹنگز کی ہیں، اور آج ان کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی آیا ہے۔ ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج آیا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا کہ جو یہ معاہدہ ابھی طے پایا ہے، اور اس سلسلے میں آگے بھی جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔
ناظرین اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں آج وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانم کیس کے سلسلے میں آج وہ عدالت میں تقریباً 12 بجے تک پیش ہو جائیں گے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ دیکھیں آگے کیا رزلٹ آتا ہے. جو بھی رزلٹ آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ ایک اہم دن ہے توشہ خانم کیس کے سلسلے میں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ الزامات ہیں، اور اس الزامات کا اگر آج کوئی رزلٹ نکلتا ہے اور اگر عدالت ان کو ریلیف نہیں دیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی گرفتاری عمل میں آئے گی. لیکن گزشتہ سے ویوستھا جو بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں ان کو ریلیف دیتی رہی ہیں. اب وہ چاہے صحیح دیتی رہی ہوں چاہے غلط دیتی رہی ہوں، لیکن عمران خان صاحب ماشاءاللہ ان کو ریلیف مل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی عمران خان صاحب کے سلسلے میں فیصلہ آئے وہ انصاف پہ مبنی ہو، اور یہی قوم بھی چاہتی ہے، تاکہ یہ کہ عمران خان صاحب کو جیسے اور لوگوں کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، اسی طریقے سے عمران خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، لہذا ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. مجھے اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.